قادیانی حضرات وہ مسلمانوں کی کسی طرح بھی دل آزاری نہیں کر سکتے. اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو 3 سال کی سزا ہوگی. یہ قانون پاکستان ہے. اب میں نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ چیز رکھی کہ جس قانون میں مطلق الفاظ استعمال ہوئے تو ہمارے ہاں شرعی قاعدہ المطلق و یجری علی اطلاق ہی، اور دوسرا اس کے ساتھ ایک نص ہے ماسیق الکلام لأجلہ ہی. مقصود کیا تھا قانون کا؟ مقصود یہ تھا کہ اس فتنہ کا سدباب کیا جائے تاکہ یہ اسلامیان پاکستان کو کافر بنا کر دوزخ کا ایندھن نہ بنائیں. تو یہ امت کے ساتھ بہتری تھی. یہ بڑی کنٹریبیوشن ہے. آج آپ نے جو چیمبر میں ملاقات کی، یہ جو خاص نقطہ میرے ذہن میں اترا تھا وہ میں نے پیش کیا، چیف جسٹس صاحب نے پسند کیا اور اس پر آمادگی کا اظہار کیا. میں لفظی جو الجھاؤ تھا پچھلے فیصلے میں، اس کے بارے میں نے علامہ کا ایک شعر پیش کیا کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے. تو لہٰذا آپ لفظی پیچیدگیاں چھوڑیں، قانون کی روح کو دیکھیں. روح یہ ہے کہ اس فتنہ کا سدباب کیا جائے. ریاستی ادارے بھی اس میں شامل ہوں اور عوام الناس، مفتی حضرات، سب علماء اس میں شامل ہوں. چیمبر میں کیا ملاقات میں باتیں ہوئی؟ اچھا، بات یہ ہے کہ جو چیزیں اسمبلی ہمارے سامنے ہوئی ہیں ہر جگہ ہم وہی بات کرتے آئے ہیں. تو جو سپریم کورٹ میں ہمارے دلائل ہیں اس کے علاوہ کوئی بات کہیں نہیں ہوئی. چیمبر میں جو چیزیں پیش کی گئی، سر آپ ماشاءاللہ ایک عالم فاضل آدمی ہیں، آپ کی چیمبر میں جو ملاقات ہوئی ہے اس میں تمام علماء موجود تھے یا نہیں تھے؟ میری بات سنیں، آپ اکیلے تھے؟ آپ اکیلے ملے؟ میری بات سنیں. جو عدالت میں کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے ہم نے باتیں کی ہیں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. چیمبر میں بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جو کچھ کسی کا کسی وقت بھی ہوتا رہے اس بات کو آپ چھوڑیں. آپ وہ چیز سنیں کہ ہم نے عدالت میں کیا کہا اور عدالت میں جو کچھ کہا ہر جگہ وہی کہا اور عدالت نے اس کو قبول کیا. امت کو مبارک، یہ امت کو مبارکباد میں دے رہا ہوں کہ امت کو یہ مبارکباد ہو کہ جو ایک انتشار تھا، ٹینشن تھی، وہ حل ہو گیا. اور سچ یہی ہے، یہی سچ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. چیمبر میں ملاقات ہوئی ہے یا نہیں؟ جو بات سچ ہے میں نے بیان کر دی ہے. چیمبر میں ملاقات ہوئی ہے؟ میری بات سنیں، یہ باتیں آپ نہیں، آپ اس کی تردید کرتے ہیں؟ جی علماء صاحب، آپ نے سنا مولانا صاحب بحیرہ شریف کے چیمبر میں ملاقات ہوئی ہے اور اس بات کی تصدیق اٹارنی جنرل آفس کے ذرائع بھی کر رہے ہیں، اور اٹارنی جنرل نے بظاہر اس ملاقات میں شریک ہونے سے انکار کیا. اور مولانا فضل الرحمان سمیت بہت سے دوسرے علماء بھی تھے جو چیمبر میں موجود تھے. آپ شامل تھے جناب؟ میں آپ کا نام سر؟ میں حمزہ مصطفی ہوں. جماعت اہل سنت پاکستان کا مرکزی نائب ناظم اعلیٰ اول ہوں. آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے لیڈران یا آپ کے ساتھی علماء چیمبر میں چیف جسٹس سے ملے ہیں؟ نہیں، میرا ساتھی تو کوئی بھی نہیں گیا، لیکن یہ علم ہے کہ کچھ لوگ گئے ہیں. کچھ لوگ گئے ہیں جی. اور اس کے فوراً بعد فیصلہ سنا دیا گیا؟ جی، سنا دیا گیا. حامد رضا صاحب، آپ اس فیصلے سے مطمئن ہیں؟ مطیع اللہ جان صاحب، ایک تو میں آپ کو بیک گراؤنڈ اس کا ودن 30 سیکنڈز دے دوں. جو سٹینڈنگ کمیٹی میرے پوائنٹ آف آرڈر کے بعد اسپیکر صاحب نے بنائی تھی، اس کے اندر یونینیمسلی یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ وہ اپنی سفارشات قومی اسمبلی کو بھیجے گی 15 تاریخ کو، 15 اگست کو. اور اس کے بعد قومی اسمبلی کی قرارداد کی روشنی میں فیڈرل گورنمنٹ کریٹو ریویو جو ہے وہ فائل کرے گی. حکومت نے پہلی بدعہدی کی، حکومت نے جھوٹ بولا. حکومت لاسٹ منٹ تک ہمیں یہ کہتی رہی کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بدھ کو ہو رہا ہے. 17 تاریخ کو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ایک پٹیشن فائل کروا دی گئی. ابھی تک میرے پاس کوئی ایسا ریکارڈ نہیں آیا، میرے پاس سارے عدالتی ڈاکومنٹس ہیں کہ وفاق نے اس کے اندر کوئی درخواست دائر کی ہے، یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ نے دائر کی ہے. کہا جا رہا ہے لیکن وہ درخواست جو انٹرٹین کی گئی ہے وہ پنجاب کی. چلیں، یہ سیاست بات تو ہوتی رہے گی. آج کے فیصلہ کیا ہے، آپ کو کیا سمجھ آئی اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آج کا فیصلہ دیکھیں، بلیک اینڈ وائٹ، یہ تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق تھا انکلوڈنگ اسٹینڈنگ کمیٹی کی. یہ پورا فیصلہ جو ہے یہ ریورس کیا جائے گا. قاضی صاحب نے یہ کہا ہے فیصلہ سناتے وقت کہ جو متنازع شقیں ہیں، ابھی اس کا تعین بھی نہیں انہوں نے کیا کہ کون سی متنازع شقیں ہیں. تو آئی ایم ان نو پوزیشن ٹو پاس اے کامنٹ کہ میں اس کے اوپر یہ کامنٹ کر دوں کہ فیصلہ قبول ہے یا ریجیکٹ ہے. ایک خوش آئند امر ہے کہ بہرحال وہ 1 سٹیپ بیک گئے ہیں. لیکن اگر چونکہ دیکھیں ایک پیرے کی وجہ سے 9 پیرے افیکٹ ہو رہے ہیں، پیرا نمبر 6 کی وجہ سے آپ کے 7 پیرا افیکٹ ہوتے ہیں. اگر آپ صرف ایک 6 کو نکال دیتے ہیں اور وہ 7 وہاں پر باقی رہتے ہیں تو پھر تو وہی پوزیشن برقرار رہے گی. اچھا، آپ کے علم میں ہے کہ یہ فیصلہ جو سنایا گیا ہے چیمبر میں ملاقات کے بعد سنایا گیا ہے؟ جی میرے علم میں ہے. ٹھیک ہے. اور ملاقات میں کون کون تھے آپ کے علم میں؟ مولانا فضل الرحمان بھی گئے تھے؟ سننے میں آیا کہ وہ گئے تھے، میں کنفرم نہیں کر سکتا، ظاہر وہ بتا سکتے ہیں. میں تو نہیں گیا جناب، میں ان کمرہ چیمبروں میں اور ان ملاقاتیں نہیں کرتا. جی آپ نہیں کرتے ہیں؟ میں نہیں کرتا جی. تو اسی لیے پھر آپ کی مرضی کا فیصلہ نہیں آیا؟
نہیں مرضی کا نہیں آیا تو ہم مانیں گے بھی نہیں. جی آپ تھوڑا ایکسپلین کر دیں, اپنا تعارف کرا دیں. پریزیڈنٹ پاکستان مرکزی مسلم لیگ خالد مسعود سندھو. اچھا, آپ وکیل بھی ہیں؟ جی میں وکیل. آپ اس میں فریق تھے اس درخواست میں؟ جی میں پہلے ریویو جو تھا اس میں میں فریق تھا. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے نا چونکہ وہ صرف اسٹیٹ کی جانب سے ریویو فکس ہوا ہے, باقی سنا نہیں, لیکن ہم اس پروسیڈنگ کا حصہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں جو فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ فیصلہ شارٹ آرڈر یہ ہے کہ اس میں کسی پیرے کا ذکر نہیں ہے, کسی حوالے سے کہ فلاں 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 پیرا جو متنازع تھا ہم اس کو حذف کر رہے ہیں, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. انہوں نے بڑی مختصر سی بات کر کے کہ ہم نے متنازع پیرا جات جو ہے نا وہ اس پہ ریویو لیا, اس کو حذف کر دیں گے اور اس کو کسی بطور نظیر پیش نہیں کیا جائے گا. لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ جب تک پہلے بھی یہ ہوا, پہلے ریویو میں جب ایک نئی راہ کھولی گئی تو ہمارا موقف یہ ہے بحیثیت پاکستان مرکزی مسلم لیگ کہ جب تک ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آتی اس حوالے سے کمنٹ کرنا یہ خوشائند بات ہے کہ انہوں نے ریویو کیا اپنی غلطی تسلیم. لیکن یہ ریویو تو نہیں تھا, ریویو تو پہلے ہو چکا ہے. یہ ریویو نہیں تھا. یہ کیا تھا؟ یہ ایک اپلیکیشن تھی جس کو ہم CMA کہتے ہیں. کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے. پہلے کبھی ہوا ہے کیوریٹیو ریویو؟ اسی طرز پہ ایک اپلیکیشن تھی جو یہ وہ کیوریٹیو ریویو تھا جو ایک دفعہ قاضی فائزہ کے خلاف بھی ڈالا گیا تھا فروغ نسیم کی طرف. یہ اسی طرز پہ تھا. ہمارا سب لوگوں کا آرگومنٹ یہ تھا کہ ہاں اس کو 187 جو ہے اس کے تحت اس کو ٹریٹ کیا جائے تاکہ جو کمپلیٹ جسٹس ہے اس کی ڈیفینیشن اس میں. آپ مطمئن ہیں فیصلے سے؟ میں سرے دست جو 1 سٹیپ پیچھے گئے ہیں اس حوالے سے تو تھوڑا اطمینان ہے, لیکن جب تک ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آتی اس حوالے سے نہیں ہے. ایک بات میں یہاں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے وہ اس نے تحریک تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے تحریک کا اعلان کر دیا ہے. وہ انشاءاللہ العزیز پورے پاکستان میں ہم نے مشاورت وکلا سے بھی, علماء سے بھی اور باقی بڑی مہربانی, بہت شکریہ. تو آپ نے سنا ناظرین, یہاں پہ کچھ دیر پہلے اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور دیگر علماء کرام, ان میں سے ایک جو تھے بحیرہ سے مولانا صاحب جو تھے, انہوں نے بھی تردید نہیں کی اس بات کی کہ ان کی ملاقات ہوئی چیمبر میں اور اس کے فوراً بعد فیصلہ سنا دیا گیا. اور یہ بہت بڑی ایک بقول مولانا صاحب کے حق اور سچ کی فتح ہے, مگر ایک سچ جس کی وہ وضاحت نہیں کر سکے کہ آیا وہ چیف جسٹس سے ملے ہیں یا نہیں. مگر یہ بات طے ہے کہ چیمبر میں علماء کی ملاقات ہوئی ہے اور چیف جسٹس نے اپنا فیصلہ چیمبر میں علماء کے باتیں سننے کے بعد وہاں پہ ہی طے کیا, تحریر کیا اور پھر عدالت میں آ کے سنا دیا گیا. یہ بڑی ہی ایک عجیب بات ہے اور بڑی ہی ایک غیر معمولی صورتحال ہے. بہت شکریہ آپ کا. اور اس غیر معمولی صورتحال کے حوالے سے صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ نظر ثانی کے بعد اگر سپریم کورٹ کے کوئی ججز اپنے فیصلے کو دوبارہ بینچ لگا کے بیٹھ کے واپس لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بہت بڑی غلطی کو سرعام تسلیم کر رہے ہیں اور پھر اس دوران ایک اور غلطی یہ کر رہے ہیں کہ اپنی غلطی عدالت میں تسلیم کرنے کی بجائے, دلائل سننے کی بجائے, وکیلوں کو سننے کی بجائے چیمبر میں ایک فریق کو بلا کے اس کو سن کے فیصلہ تحریر کر کے عدالت میں سنا رہے ہیں. یہ اس سے بھی بڑی غلطی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو قاضی فائزہ نے جو فیصلہ دیا مبارک ثانی کیس میں, بہت سے علماء کرام جو ہیں وہ اس فیصلے کے خلاف کھڑے ہوئے اور قاضی فائزہ نے جب اپنی غلطی تسلیم کر لی تو اس سے ظاہر ہوا کہ وہ پہلا فیصلہ جو مبارک ثانی کیس کا تھا وہ انتہائی غلط تھا اور اس کے اندر کچھ ایسی باتیں ضرور تھیں کہ جس کی وجہ سے علماء کرام بجا طور پہ قاضی فائزہ کے خلاف ایک بھرپور انداز سے احتجاج کر رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ اور کورٹ رپورٹر حسنات ملک. حسنات ملک, یہ کیا ہوا, کیا کچھ سمجھ نہیں آئی. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کس اختیار کے تحت سپریم کورٹ نے جو ہے اپنا نظر ثانی شدہ فیصلہ ایک دوسری نظر ثانی کہیں اس میں تبدیل کر لیا, اور یہ وہ فیصلہ ہے جس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسا جید قاضی وہ پریس ریلیزوں کے ذریعے بھی اپنے فیصلے کو دفاع کرتا رہا ہے, اور ان تمام پریس ریلیزوں کے بعد آج چیمبر میں علماء کرام کو بلا کے ادھر ہی فیصلہ لکھ کے کمرہ عدالت میں آ کے سنا دیا. تو کیا یہ ایک آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ تھی کہ جس میں قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر دو ججز خود کٹہرے میں کھڑے تھے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے دباؤ میں آ کے انہوں نے چیمبر میں علماء کے سامنے بیٹھ کے ایک فیصلہ ان کی مرضی کا تحریر کیا اور عدالت میں آ کے سنا دیا؟ آپ کو یہ کیا لگ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں؟ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب, جیسے آپ نے باتیں کی میں ان سب کو انڈورس کرتا ہوں جو آپ نے کہا ہے. کم از کم جو پروسیجر, قانون, ضابطہ, اس کے تحت تو چیزیں نہیں ہوئی. میرٹ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دونوں فیصلوں میں ایکسپینج کر رہے ہیں ریمارک, اور یہ چیزیں غلط ہوئیں. اب یہ کوریٹیو ریویو ہے یا جرس کیا ہے, اس کی مینٹینبلٹی کیا ہے لیگلی, اس پہ ابھی تک کوئی کلیئر نہیں.
اس پہ کوئی آرگومنٹ بھی نہیں ہوئی کہ یہ ریویو پہ دوبارہ ریویو، کیا آپ قاضی فیصل صاحب کے خلاف جو ریویو ہے وہ کوریٹو ریویو، کیا آپ وہ بھی لگ سکتا ہے؟ کیونکہ ریویو جو آج انہوں نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب کیا کہیں، یہ ٹوٹل سرنڈر ہے اور ایک مایوس کن صورتحال ہے کہ آپ جو ہے وہ غلطی اگر کرنی بھی کی، آپ نے غلطی کی ہے اور اس کو درست کرنا ہے تو کوئی طریقہ قانون سے کریں، اور بہتر ہوتا کہ آپ یا لارجر بینچ آپ نہ بیٹھتے، کوئی اور جج میں بھی کر دیتا. یہ کیا اب اس طرح اگر آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت ہی خطرناک. ایسے تو سیشن جج بھی نہیں کرتا کوئی کہ فیصلہ عدالت میں کرنا ہے اور چیمبر میں بلا کے پارٹیوں کو ان کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ لکھ کے کمرہ عدالت میں آ کے سنا دیا. انتہائی افسوسناک صورتحال، انتہائی افسوسناک. اچھا اب یہ بتائیں کہ چلیں یہ تو ایک قانونی اعتراض ہو گیا نا جو تاریخ میں شاید پہلی بار ہوئی ہے. یہ بتائیں یہ جو علماء نے ملاقات کی ہے چیمبر میں، مولانا فضل الرحمان جیسے جید علماء اور بڑے بڑے سیاستدان، ان کو ہی کچھ احساس کر لینا چاہیے تھا کہ آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے چیمبر میں ملنے کیوں جا رہے ہیں. ان کو تو چاہیے تھا، وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب ہم نے جو بات کریں گے کھلی عدالت میں کریں گے. تو یہ یوں غیر اعلانیہ ملاقات چیف جسٹس سے دوسرے علماء کرام کو ساتھ لے جا کے، اور پھر ابھی ایک عالم جو ہیں وہ یہ بتانے پہ بھی گریزاں تھے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں. یہ کس قسم کی سیاست ہے اور کس قسم کے جو ہے ہمارے مذہبی رہنما ہیں کہ جو ایک غیر اعلانیہ ملاقاتیں کرتے ہیں قاضیوں سے، ججوں سے، فیصلے لکھواتے ہیں ان سے، اور پھر عدالت میں آ کے سن کے وہ خوش ہوتے ہیں کہ جی ہماری بڑی کامیابی ہے. دیکھیں آج میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ جو بھی کام ہوا وہ وداؤٹ کوئی پروسیجر نہیں فالو ہوا، کوئی قانون فالو نہیں ہوا، کوئی آئین فالو نہیں ہوا. ایک کو قاضی صاحب نے پہلے ہی کہا کہ جی میں غلطی مانتا ہوں. اب انہوں نے کہا میں غلطی مانتا ہوں، میں نے اپنی غلطی درست کر لی. وہ ساری پریس ریلیزیں بھی واپس لے لی انہوں نے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ساتھ ہی کوئی اپنا وہ اس کے بعد اب کیا رہ جائے گا اس منصب پہ بیٹھ کے، وہ کیا فیصلہ. ایک چیز رہ گئی ہے میرے خیال میں، اب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم افغان، ان تینوں ہیروں کو اب استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ جتنی بے توقیری انہوں نے آج سپریم کورٹ کی کی ہے اس کی عزت مٹی میں ملا دی ہے. آج وہی بات ہے نا، آپ نے میسج کیا دیا پوری دنیا میں، میسج کیا ہے یہ جو بات کر رہے ہیں نا یہ یہاں. اور میں تو اچھا چلیں، آپ نے ایک پیراگراف کی وہاں بات ہو رہی تھی، 42 پیراگراف، وہ حافظ احسان صاحب نے کہا جی چھوڑیں اس میں، آپ دونوں فیصلوں کو ہی اڑائیں، مسئلہ ہی ختم کریں. قاضی صاحب نے کہا اگر سارے راضی ہیں، حافظ صاحب کا حکم تھا تو کیا کرتے تھے. وہ حافظ احسان صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی سارے راضی ہیں، وہاں ریفرنڈم ہو گیا بینچ کورٹ روم نمبر 1 میں، سب نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہاں جی. پھر مولانا فضل الرحمان آئے روسٹم پہ، انہوں نے کہا یہ اصل حل ہے کہ دونوں فیصلے آپ واپس لیں، بیل رہنے دیں، فیصلے واپس کریں. اب فیصلہ یہ جو سنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ متنازع اتنے پیراگراف ہیں اچھا وہ تو ریویو تھا ہی نہیں نا 6 فروری کا، اس کے بھی سارے متنازع پیراگراف بھی واپس ایکسپنج کر لیے، ان کو حذف کر لیا، اور یہ 24 جولائی والے یعنی جو چیز تھی بھی نہیں وہ بھی کر دی. تو میں اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں، دیکھیں بڑا اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، کس حد تک ہم بات کر سکتے ہیں یہ بھی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جب آپ کا منصب چیف جسٹس اتنا پینک میں، میں اب معذرت کے ساتھ وہ اس صورتحال میں ہو، تو آپ یعنی ہم کس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. میرے خیال میں چیف جسٹس کے حوالے سے ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ، پہلا فیصلہ جو مبارک ثانی کیس میں دیا تھا وہ تو چلیں شرمناک تھا ہی، مگر آج جو فیصلہ دیا گیا ہے یہ اس سے بھی زیادہ شرمناک ہے، کیونکہ اس پہلے فیصلے کو، اپنی غلطی کو اگر ماننا بھی تھا تو اس کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. کوئی جوتیاں چھوڑ کے بھاگنے والا کام تو نہیں کرنا چاہیے تھا نا. اور یہ جوتیاں چھوڑ کے جو ہماری سپریم کورٹ بھاگی ہے، اور میرے خیال میں یہ ایک کمپلیٹ سرنڈر ہے. اور آپ نے بالکل درست کہا. اب کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک مس کنڈکٹ ہے کہ ایک فریق سے آپ چیمبر میں ملاقات کریں، ادھر بیٹھ کے فیصلے کی لکھیں، ان کے سامنے طے کریں، اور پھر وہ عدالت میں پڑھ کے سنا دیں؟ کیا یہ مس کنڈکٹ نہیں ہے؟ تینوں ججوں کا مس کنڈکٹ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ قانون کو فالو نہیں ہوا، پروسیجر فالو نہیں ہوا، آئین فالو نہیں ہوا. اور اس وقت جو حالات تھے مطیع اللہ جان صاحب، جو 3 گھنٹے ہمیں مناسب نہیں ہے کہ اب قاضی صاحب کو بھی ہم امبیرس کریں کہ جس طریقے سے انہوں نے امبیرسمنٹ بہت کم لفظ ہے جو کچھ انہوں نے آج کیا ہے، اس کے بعد امبیرسمنٹ نہیں ہے، اس سے بہت بڑھ کے ہے. یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ساتھ ہی استعفیٰ بھی آ جانا چاہیے تینوں ججوں کا. اور جو ساتھ 2 دستخطی جج بیٹھے ہیں ان میں سے بھی کسی نے، پتہ نہیں یہ چیمبر میں بھی ان کو بلایا تھا یا نہیں، کہ قاضی صاحب نے خود ہی طے کر لیا. کتنی غلطیاں انہوں نے کی ہوں گی انہوں نے فیصلوں میں.
اس فیصلے میں وہ ریورس اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ باہر ایک ہنگامے تھے، دباؤ تھا، ہر کوئی دباؤ میں تھا. تو جن فیصلوں میں دباؤ نہیں ہے اور وہ غلط ہیں تو وہ ان کو کون پوچھے گا. تو اس سے اب اندازہ ہو گیا ہے کہ اب آپ نے الاؤ کر دیا ہے کہ جتنے آپ جو ہے نا، اگر آپ زوراور ہیں، آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں، تو عدالتیں جو ہیں ہماری جو ہیں وہ انہوں نے میسج جو پوری دنیا اور چھوٹی لوور کورٹ کو دیا ہے. قاضی صاحب نے آج منصب حال، میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو کیا پوری عدلیہ کو اس اتنا لیٹ ڈاؤن اور اتنا یعنی کبھی اس طرح میں نے نہیں. میرے خیال میں ایسا فیصلہ آپ نے کی غلطی تو اس کا طریقہ بھی کوئی دیکھ لیں. کوئی باعزت طریقہ ڈھونڈنا وہاں چاہیے. صرف 42 نمبر پیراگراف کی بات ہو رہی تھی، اس کو تصحیح کر دیں. اس کی آپ کہیں کہ مانا بھی کہ میں نے کوئی لفظ کچھ غلط یعنی استعمال ہو گیا، وہ ٹھیک کر دیں. یہاں کیا کہ 6 فروری کا تو کہیں ذکر ہی نہیں، وہ بھی کر دیا اس وجہ سے کہ ٹنٹا ہی ختم کرو. تو پھر جوتیاں چھوڑ کے بھاگنے والی بات تو ٹھیک ہے. بالکل. بہت شکریہ حسنات ملک. بات اتنی سی ہے کہ جو جج اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہے، فلاسفر سمجھتا ہے، عقل کل سمجھتا ہے اور بہت بڑا اصول پسند سمجھتا ہے، آئین اور قانون کی بالادستی کی رٹ لگائے رکھتا ہے، طوطے کی طرح آئین کی شکیں پڑھتا ہے، مگر جب وقت آتا ہے تو جیسے پہلے ہم نے کہا جوتی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. ایسے جج کو تو یقیناً اپنے عہدے پہ نہیں رہنا چاہیے. سب سے عام بات یہ ہے کہ پہلے مبارک ثانی کیس میں جو سب سے پہلے فیصلہ دیا وہ بھی شرمناک تھا، اور آج خود قاضی فائز عیسیٰ نے تسلیم کیا کہ وہ شرمناک تھا. وہ شرمناک نہ ہوتا تو نظر ثانی میں بھی اس کو برقرار رکھنے کے بعد یوں جلدی میں واپس نہ لیا جاتا، وہ بھی شرمناک تھا. مگر جو آج کا فیصلہ آیا ہے وہ بھی انتہائی شرمناک ہے، اور یہ شرمناک سپریم کورٹ کے ادارے کے لیے بھی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان علماء اور ان سیاستدانوں کے لیے بھی ہے کہ جو ججوں کو چیمبروں میں جا کے ملتے ہیں اور ان سے چیمبروں میں فیصلے لکھواتے ہیں اور پھر وہ فیصلہ کمرہ عدالت میں سنایا جاتا ہے. یہ ہمارے ان پارلیمنٹیرینز کا بھی ایک شرمناک فعل ہے کہ وہ ججوں کو دباؤ میں لا کے ان سے فیصلے لکھوا کے کمرہ عدالت میں ان کو سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور تاثر یہ دیتے ہیں کہ سب فیصلے کمرہ عدالت میں ہوتے ہیں. ہم نے ماورا عدالت قتل کا تو سنا تھا، مگر آج نظام عدل کا بھی ایک ماورا عدالت قتل ہوا ہے. یہ ایک آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہے ان ججوں کی اپنے دوسرے فریقین کے ساتھ. یہ ایسی سیٹلمنٹ ہے کہ جس میں، اور یہ ایسا کیس تھا کہ جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس امین الدین خان، جسٹس نعیم خان خود کٹہرے میں کھڑے تھے، اور علماء حضرات کٹہرے سے باہر نیچے روسٹرم پہ کھڑے ہوتے ہوئے بھی ایک ججوں کی طرح فیصلہ لکھوانے کی پوزیشن میں تھے. مگر اس بات کو کبھی بھی اعلانیہ طور پہ تسلیم نہیں کیا جائے گا. اور جو آج یہ ملاقات جو چیمبر میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ علماء کرام اور مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے سیاستدانوں نے کی ہے، یہ ہمیشہ ایک سیاہ دبے کے طور پہ یاد رکھی جائے گی، باوجود اس کے کہ جو فیصلہ واپس ہوا ہے اس کو تو شاید واپس ہونا ہی تھا، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ فیصلہ لکھنے والا جج خود اس بات کو تسلیم کر رہا ہے. مگر کیسے ہونا تھا؟ کیا اس تمام ڈرامے کا ڈراپ سیٹ ایسے ہونا تھا کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اور 2 جج جو ہیں وہ فریق کے ساتھ چیمبر میں بیٹھ کے فیصلہ لکھیں اور کمرہ عدالت میں سنا دیں؟ یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. مگر ایک بات طے ہے کہ آج کا فیصلہ علماء کرام کی بہت بڑی فتح ہے، اور آج کا فیصلہ جو ہے اس دباؤ کی بھی فتح ہے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر لایا گیا. اور ایسے واقعات بھی کچھ ہوئے جو ہم بھی کبھی اس کا ذکر نہیں کرتے رہے، مگر آج لگتا ہے کہ جو کچھ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بازار میں ہوا یا اسلام آباد کے کسی مارکیٹ پلیس پہ ہوا، وہ واقعہ یقیناً چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے 2 ساتھی ججوں کے اعصاب پہ سوار تھا. اسی لیے آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جان چھڑا کے یہ فیصلہ چیمبر کے اندر لکھا اور عدالت کے اندر آ کے سنا دیا. متی اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.